پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے اگلے الیکشن کروانے کا بل پاس کروائے جانے کے باوجود الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تحفظات برقرار ہیں اور اس نے واضح کیا ہے کہ اس حوالے سے ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ 2023 کے آئندہ انتخابات مشین سے ہو پائیں گے یا نہیں۔ یاد رہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا بل پاس کروائے جانے سے پہلے ہی الیکشن کمیشن نے وفاقی حکومت کو تحریری طور پر آگاہ کر دیا تھا کہ اس سسٹم کے تحت اگلے الیکشن کا انعقاد کروانا ممکن نہیں ہے، چونکہ ایک تو اس سسٹم کے کمپرومائز ہونے کا قوی امکان موجود ہے اور دوسرا وقت کم ہے اور مقابلہ سخت۔ پاکستان کی تمام بڑی اپوزیشن جماعتوں نے بھی نئے سسٹم کے تحت الیکشن کروانے کی حکومتی خواہش کو دھاندلی کا منصوبہ قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا تھا۔ تاہم الیکشن 2018 میں RTA سسٹم کے بیٹھ جانے سے اقتدار میں آنے والے وزیر اعظم عمران خان کی ضد تھی کہ اگلے الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے تحت ہی کروائے جائیں، لہٰذا اب پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے تمام تر قواعد و ضوابط کو بلڈوز کرتے ہوئے اس قانون کو پاس کروا لیا گیا۔ لیکن دوسری جانب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تمام تحفظات برقرار ہیں اور اس کا اصرار ہے کہ بطور ایک آزاد اور خود مختار آئینی ادارے کے یہ فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے، حکومت نے نہیں، کہ الیکشن کس سسٹم کے تحت ہوں گے۔ اس معاملے پر سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید خان کا کہنا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال آئندہ عام انتخابات میں ہوگا یا نہیں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس کے استعمال میں سنجیدہ ترین چیلنجز درپیش ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قانون سازی کے باوجود آئندہ انتخابات میں EVM کے استعمال سے پہلے 14 مراحل سے گزرنا ہوگا، جن میں خاص طور پر EVM کے استعمال سے متعلق 3 سے 4 پائلٹ پروجیکٹ کرنا پڑیں گے۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن نے بتایا کہ ایک پولنگ سٹیشن پر کتنی الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہوں گی، اس کا اندازہ لگانا اور پتہ چلانا باقی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بجلی اور انٹرنیٹ کی عدم دستیابی کی صورت میں EVM کے ممکنہ استعمال، کسی بھی تکنیکی خرابی کی صورت میں ووٹنگ کے متبادل نظام اور ووٹنگ کے بعد اتنی بڑی تعداد میں مشینوں کو سنبھال کر رکھنے سے متعلق الیکشن کمیشن کے تحفظات برقرار ہیں اور الیکشن کمیشن ان تمام معاملات کا جائزہ لے رہا ہے، لہٰذا ابھی یہ ممکن نہیں کہ قانون سازی کے بعد اگلے الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے تحت ہی ہوں گے۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید خان نے کہا ہے کہ قانون سازی کے تحت نئی مردم شماری کے بعد نئی حلقہ بندیاں کرنا ہوں گی۔ EVM کا بل تو پاس ہوگا، لیکن ہم اس کے مطابق انتخابات کرانے کے پابند نہیں، ان مشینوں کے استعمال میں ہمیں کافی وقت لگے گا۔ انہوں نے بتایا کہ انڈیا کو اس سسٹم کو اپنانے میں 20 سال اور برازیل کو 22 سال کا عرصہ لگا تھا، لیکن ابھی تک ان ممالک میں مکمل طور پر یہ سسٹم نافذ نہیں ہو سکا، لہٰذا ضروری نہیں کہ بل پاس ہونے کے بعد ہم مشینوں کو فوری استعمال کرنے کے پابند بھی ہو جائیں۔ اگر نیا سسٹم لانے کا مقصد الیکشن کی شفافیت کو یقینی بنانا ہے تو فوری طور پر ایسا ممکن ہوتا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی ساکھ پر ابھی سے سوالات اٹھنے شروع ہو چکے ہیں۔ یاد رہے کہ بدھ کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ملک میں انتخابات کے مروجہ طریقہ کار تبدیل کرتے ہوئے ووٹنگ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے کرانے کے قانون کی منظوری دی گئی۔ اس قانون کے تحت الیکشن کمیشن آئندہ عام انتخابات سے قبل الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں خریدے گا اور ان کے ذریعے ہی انتخابات کروائے گا۔ بتایا گیا ہے کہ اس مشین کے 4 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ایک بڑے ٹیلی فون سیٹ کی طرح ہے جس پر کی پیڈ، چھوٹی سکرین، شناختی کارڈ ڈالنے کی جگہ اور انگوٹھا سکین کرنے کا سینسر لگا ہوا ہے۔ اس حصے میں چپ کے ذریعے کسی بھی حلقے کے 50,000 ووٹر کا ڈیٹا چند سیکنڈز میں منتقل کیا جا سکتا ہے۔ پولنگ سے پہلے متعلقہ پریزائڈنگ آفیسر ٹیکنیکل ٹیم کی طرف سے فراہم کیے گئے خفیہ کوڈ اور پاس ورڈ کے ذریعے مشین کو آپریشنل کرے گا۔ ووٹ ڈالنے کے لیے آنے والا ووٹر شناختی کارڈ پولنگ عملے کو دے گا جو کارڈ کو مشین میں ڈالے گا۔ شناختی کارڈ کی تصدیق ہونے کی صورت میں اسکرین پر ٹک کا نشان سامنے آ جائے گا، جس کے بعد سینسر کے ذریعے بائیو میٹرک ویریفیکیشن ہوگی۔ اس حصے کو ووٹر شناختی یونٹ کا نام دیا گیا ہے۔ دوسرے مرحلے میں ووٹر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے تیسرے حصے پر چلا جائے گا، جبکہ دوسرا حصہ پریزائڈنگ آفیسر کے پاس ہوگا، جس پر سرخ اور سبز رنگ کی بتیاں لگی ہوں گی۔ جو ہی پریزائڈنگ آفیسر بٹن دبا کر ووٹ ڈالنے کی اجازت دے گا تو سبز رنگ کی لائٹ جل جائے گی، جس سے پولنگ ایجنٹس کو پتہ چل سکے گا کہ اب ووٹ ڈالا جا رہا ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اس حصے کو کنٹرول یونٹ کہا جاتا ہے۔ تیسرا حصہ بیلٹ یونٹ کہلاتا ہے، جس میں متعلقہ حلقے کے امیدواروں کے انتخابی نشان حروف تہجی کی ترتیب سے درج ہوں گے۔ پریزائڈنگ آفیسر کی جانب سے کنٹرول یونٹ سے ووٹ ڈالنے کی اجازت ملنے کے بعد ووٹر خفیہ جگہ پر رکھے بیلٹ یونٹ پر اپنی پسند کے انتخابی نشان کو دبائے گا۔
جس کے بعد اس کے ساتھ رکھے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے چوتھے اور آخری حصے یعنی بیلٹ باکس میں ووٹر کی پسند کے امیدوار کی پرچی پرنٹ ہو کر گر جائے گی۔ پرنٹ ووٹر کے سامنے نکلے گا اور وہ خود اسے بیلٹ باکس میں ڈالے گا۔ یہ دونوں آپشن زیر غور ہیں۔ جو ہی پولنگ کا وقت ختم ہوگا، پریزائڈنگ آفیسر ایک کمانڈ کے ذریعے چند منٹوں میں متعلقہ پولنگ بوتھ کے فارم 45 کا پرنٹ نکال سکے گا، لیکن تصدیقی عمل میں زیادہ وقت لگ سکتا ہے کیونکہ بعض اوقات نشان انگوٹھے کی تصدیق میں مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ تصدیقی عمل کے بعد 10 سے 15 سیکنڈ کا کام ہے۔ تاہم الیکشن کمیشن نے عالمی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے الیکٹرانک ووٹنگ مشین بنانے والوں کو ہدایت کی تھی کہ 1 منٹ میں 2 ووٹ اور زیادہ سے زیادہ 3 ووٹ ہی کاسٹ کیے جانے چاہیے۔ تاہم الیکشن کمیشن کی جانب سے تحفظات کے اظہار کے علاوہ اپوزیشن جماعتوں نے بھی اس قانون سازی کو عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے، لہٰذا اگلے الیکشن نئے سسٹم کے تحت کروانے کے امکانات ابھی معدوم نظر آتے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔